اچھا، تو آج ہم ہمایوں محبوب کے یوٹیوب چینل سے لی گئی ایک ویڈیو کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی اس میں ماضی کی کچھ پیشگوئیوں کا ذکر ہے، مستقبل کے امکانات پر بات ہوئی ہے، اور وہ ہفتہ وار ذائچہ بھی ہے 11 سے 17 اگست 2025 والا۔ بالکل۔ تو کوشش یہی ہے کہ اہم باتیں، خاص طور پر جو دنیاوی واقعات اور ذائچوں سے متعلق ہیں، جی ہاں، ان کو سمجھا جائے۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد یہاں بالکل واضح ہے کہ ہم صرف اس مواد کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ پیش کریں گے۔ صحیح۔ جو بھی کہا گیا ہے، چاہے وہ علم نجوم ہو، سیاسی تبصرے ہوں، بس وہی بیان کرنا ہے، کوئی تائید یا تردید نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروعات کرتے ہیں ماضی کے ان واقعات سے جن کا ویڈیو میں ذکر تھا جی کہ بھی یہ ہم نے پہلے بتایا تھا، جی جیسے وہ اتراکھنڈ میں شدید بارشیں اور سیلاب۔ ہاں، وہ تو کافی بڑا واقعہ تھا۔ جی، اور امریکہ میں ہیلی کاپٹر حادثہ، برمنگھم میں طیارے کی ایمرجنسی، برازیل میں کوئی پلانٹ دھماکہ، برطانیہ اسکاٹ لینڈ میں سیلاب، کیلیفورنیا اور فرانس میں جنگل کی آگ۔ او ہو، وہ آگ بھی تھی۔ جی، چلی میں آتش فشاں کا پھٹنا، چین میں سیلاب، اور وہ ارمینیا آذربائیجان امن معاہدے کا بھی ذکر تھا۔ بالکل۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ سارے مختلف واقعات جی، جن میں پانی، آگ، ہوا، یعنی سیلاب، آگ، جہاز کے حادثے، ان سب کو نجومی اثرات سے جوڑا جا رہا ہے۔ اچھا، مطلب ایک پیٹرن دکھانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں یہ سب پہلے سے اشارے موجود تھے۔ یعنی واقعات ہونے کے بعد ان کو پچھلی کسی بات سے جوڑنا۔ جی ہاں، یہ ایک عام طریقہ کار نظر آتا ہے اکثر ایسی پیشگوئیوں میں۔ چلیں، یہ تو ہوئی ماضی کی باتیں۔ اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھیں، اس میں کیا بڑی باتیں ہیں۔ ویڈیو میں مریخ اور زحل کا کوئی خاص یوگ، کیا نام تھا؟ تم سب تک یوگ۔ جی، اس کا حوالہ دے کر کچھ اہم پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ تم سب تک یوگ یہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ یہ علم نجوم میں عموماً مریخ اور زحل جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں نا 180 ڈگری پر۔ اچھا، تو اس کو کہتے ہیں، اور اسے اکثر چیلنجز، ٹینشن یا بڑی تبدیلیوں کا وقت مانا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر پیشگوئیاں ہیں۔ جی، اسی حوالے سے کہا گیا ہے کہ 7 سے زیادہ شدت کا بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ 7 سے زیادہ؟ او خدایا، یہ تو بہت۔ جی، اور ممکنہ سونامی کا خطرہ بھی بتایا گیا ہے۔ کیا کسی خاص علاقے کا بھی ذکر ہے؟ ویڈیو میں شاید تفصیل ہو، لیکن جو عمومی بات سامنے آئی وہ ان پیشگوئیوں میں اچانک پن کا عنصر ہے۔ اچانک پن مطلب یہ کہ واقعات غیر متوقع طور پر ایک دم سے ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، زراعت اور کسانوں کے لیے مشکل وقت، اچھا، غذائی قلت کا امکان، اور بھارت کو کسی ٹیرف وغیرہ کی وجہ سے معاشی نقصان کا بھی ذکر ہے۔ معاشی نقصان بھی، اور ایک اور بات تھی کسی بڑی شخصیت کی۔ جی، کسی بڑی شخصیت کی موت کا امکان بڑھنے کی بات کی گئی، خاص طور پر وسط اگست سے نومبر تک کا جو وقت ہے۔ اور یہ 2025 سے 2027 والا دورانیہ، اسے بھی مشکل کہا گیا ہے۔ جی بالکل، اس پورے پیریڈ کو 2025 سے 27 تک کہا گیا کہ یہ غیر معمولی اور مشکل ہو سکتا ہے، آسان نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں انڈیا پاکستان تعلقات؟ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے کہ ستمبر سے شاید دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھ جائے۔ یہ سب ممکنہ منظرنامے پیش کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ویڈیو میں صرف یہ قدرتی آفات یا عالمی واقعات ہیں نہیں، کچھ سیاسی اور سماجی تبصرے بھی تھے؟ جی ہاں، خاص طور پر انڈین سیاست پر نریندر مودی کے حوالے سے کافی، آپ کہہ لیں، سخت باتیں ہیں۔ سخت باتیں کس طرح کی؟ وہ ایک مبینہ واقعہ ہے نا، طیارہ گرانے کا دعویٰ، اس کو بنیاد بنا کر کافی تنقید کی گئی ہے، اور اسے بہار الیکشن سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ مودی صاحب کا وقت یوں سمجھے اچھا نہیں چل رہا، لیکن یہ بات اہم ہے جی، کہ یہ پیش کرنے والے کی اپنی ذاتی رائے اور ان کا تجزیہ ہے جو انہوں نے ویڈیو میں پیش کیا۔ ہم صرف بتا رہے ہیں کہ یہ کہا گیا۔ سمجھ گئی۔ اور اسی میں وہ مکافات عمل والی بات بھی تھی؟ جی، کرما کا تصور، اس کا ذکر ایسے کیا گیا جیسے ان کے خیال میں شاید کچھ سیاسی لوگ اپنے پچھلے کاموں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں یا بھگتیں گے۔ یعنی ایک طرح سے قسمت یا کرما کا عمل دخل بتایا گیا۔ بالکل، یہ بھی ان کے تجزیے کا حصہ تھا۔ سیاست کے علاوہ مجھے یاد ہے ویڈیو میں ایک مذہبی گفتگو بھی تھی۔ دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھنے پر کوئی سوال تھا؟ ہاں، وہ ایک سوال تھا، اور اس کے جواب میں قرآن کی مرکزیت پر بہت زور دیا گیا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حتمی ہے۔ اچھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی سنایا گیا، توریت پڑھنے والا، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار رہتا ہے وہ ہفتہ وار ذائچہ۔ جی بالکل،
11 سے 17 اگست 2025 تک کے لیے تمام 12 بروج کا حال، حمل سے لے کر حوت تک۔ یعنی صحت، پیسہ، تعلقات، کیریئر، سب کچھ؟ جی، ہر برج کے لیے ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے، کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم ہر برج کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے یہاں، نہیں بالکل، لیکن یہ ویڈیو کے مواد کا ایک اہم حصہ ضرور تھا، جو عالمی باتوں کے ساتھ ساتھ ذاتی سطح پر بھی کچھ بتانے کی کوشش ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس ایک ویڈیو میں نجوم کی بنیاد پر ماضی کے واقعات یاد دلائے گئے، جی، مستقبل کے لیے بڑی پیشگوئیاں کی گئیں، عالمی بھی اور ذاتی بھی، سیاسی تبصرے بھی ہوئے، کچھ مذہبی رہنمائی بھی اور ذائچے بھی، سب کچھ ایک جگہ۔ بالکل۔ یہ گفتگو ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے اس قسم کے مواد میں دنیا، سیاست، مذہب اور ذاتی زندگی سب کو ایک ساتھ پرو دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ دیں، جی، کہ آج کل کے غیر یقینی حالات میں اس طرح کی معلومات، چاہے وہ پیشگوئی ہو، تجزیہ ہو یا مشورہ، یہ لوگوں کی سوچ پر، ان کی امیدوں پر، ان کے فیصلوں پر آخر کس حد تک اور کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔